الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن اپنے سوال میں لکھتی ہیں کہ میرے شوہر زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو کیا اب بھی میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کی اطاعت کروں؟ جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے تبدیل کرے۔ اگر ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان سے بھی برائی کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم برائی کو دل میں برا جانے۔ بہن کہتی ہیں کہ جب ہم اس حدیث پہ عمل کریں گے تو پھر شوہر کی اطاعت کرنا مشکل ہو جائے گا، میری رہنمائی کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہوئے اس کے لیے ایسا لڑکا تلاش کریں جو دینی لحاظ سے درست ہو، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پہ تعلیم یافتہ ہو تو اچھی بات ہے، دین کے ساتھ ساتھ اس کا گھر بار بھی ہو تو اچھی بات ہے، لیکن صرف لڑکے کی دنیاوی تعلیم دیکھنا اور اس کے کاروبار کی طرف دیکھنا اور اس کے دین کو نظر انداز کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ ایسے والدین کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ، اگر کسی لڑکی کا واسطہ ایسے شوہر سے پڑ جائے جو زنا کرنے والا ہو، شراب پینے والا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کی مدد کرے۔ مدد کیسے کرے؟ اس سے ان امور پہ گفتگو کرے، اسے پیار و محبت سے سمجھائے کہ قرآن و حدیث میں شراب پینے والے اور زنا کرنے والے کے بارے میں کیا وعید آئی ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شراب کے بارے میں کہ اس پہ بھی لعنت جو شراب پیتا ہے، اس پہ بھی لعنت جو شراب لے کر جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی لعنت جس کے لیے شراب لائی جاتی ہے، اس پہ بھی لعنت جو شراب تیار کرتا ہے، اس پہ بھی لعنت جو شراب بیچتا ہے، اور اس پہ بھی لعنت جو شراب خریدتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شراب پینا کتنا بڑا جرم ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شراب پینے والے کو روز قیامت جہنمیوں کی پینا پڑے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب پینے والا روز قیامت کہاں پہ ہوگا، کیونکہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو جہنمیوں کی پینا پڑے گی۔ اس قسم کی احادیث اپنے شوہر کے سامنے ذکر کی جائیں تاکہ وہ اللہ رب العزت سے ڈر جائے، اور نصیحت کے لیے مختلف انداز اور مختلف اسلوب اختیار کیے جائیں اور مختلف اوقات میں اسے نصیحت کی جائے، اور اس سلسلے میں لڑکے کے والدین سے مدد لی جائے، لڑکے کے بھائیوں سے مدد لی جائے، لڑکے کی بہنوں سے مدد لی جائے، اور لڑکی کو چاہیے اپنے والدین سے بھی اس مسئلے میں تعاون لے۔ سمجھدار لوگوں کو چاہیے، بزرگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے لڑکے کو سمجھائیں اور اسے گناہ سے دور رکھنے کے سلسلے میں راضی کریں، اسے اس بات پہ قائل کریں کہ وہ اپنی بری محفل چھوڑ دے، برے دوستوں کو چھوڑ دے، اس گلی محلے کو چھوڑ دے جہاں پہ رہنے کی وجہ سے وہ زنا بھی کرتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ کسی ایسے علاقے میں چلا جائے، کسی ایسے ملک میں چلا جائے، کسی ایسے محلے میں چلا جائے جہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہوں، جن کی صحبت میں رہ کے وہ گناہوں سے باز رہ سکے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تعلقات ان فیملیوں سے بنانے کی کوشش کریں جن فیملیوں کے ذریعے ان کے شوہر کو اچھی باتیں مل سکتی ہوں، اور عورتوں کو چاہیے کہ ان فیملیوں سے خاوند کے تعلقات قائم نہ ہونے دیں جن فیملیوں سے تعلقات قائم ہونے کی صورت میں گناہ میں واقع ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پردے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ خود بھی پردہ کریں اور پھر اپنے خاوند کو بھی اس بات پہ قائل کریں کہ وہ انہی فیملیوں سے تعلقات رکھے جن فیملیوں کی لڑکیاں پردہ کرنے والی ہوں۔ اس طریقے سے بھی گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، لڑکی کو چاہیے کہ اس مسئلے میں اپنے رب سے رابطہ قائم کرے، خود پابندی سے نماز پڑھا کرے، تہجد کے ٹائم پہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاہٹ کا اظہار کرے اور اللہ سے التجائیں کرے، کیونکہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دل پھیرنے پہ آئیں تو پھر ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے لڑکیوں کو چاہیے
کہ وہ پہلے تو اپنے گناہوں کے اللہ سے توبہ استغفار کریں، کیونکہ یہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو ہدایت دے۔ جہاں تک تعلق ہے ایسے خاوند کی اطاعت کرنے نہ کرنے کا، تو گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے خاوند سے مایوس ہو جائے اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ گناہ چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ گناہ سے بعد آنے والا نہیں ہے، اس سے توبہ کی امید نہیں ہے، تو ایسے خاوند سے طلاق لی جا سکتی ہے اور خلا کا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر عورت یہ سمجھے کہ میں اسی کے ساتھ رہوں گی، میرے لیے کوئی اور مناسب نیک لڑکا ملنا شاید مشکل ہو جائے، تو پھر یہ اس کی مجبوری ہے، تو پھر ایسے خامند کے ساتھ رہے اور اسے بار بار نصیحت کرتی رہے، بار بار سمجھاتی رہے۔ اور اگر کبھی خامند کی کسی بات میں اطاعت نہ کرنے سے اس کو یہ امید ہو کہ میں اگر چند امور میں اس کی اطاعت نہ کروں، عارضی طور پہ اس کی بات نہ مانوں، تو یہ گناہ چھوڑ دے گا، گناہوں سے بعد آ جائے گا، تو یہ راستہ اختیار کرنے میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ازدواجی تعلقات میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور یہ راستہ عارضی طور پہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ عورت کو یاد رکھنا چاہیے